ایک روز ایک بلی نے ایک دیہاتی کے گھر سے گوشت کا ایک ٹکڑا چوری کیا۔ صاحب خانہ ہاتھ میں لاٹھی تھامے اس کا پیچھا کرنے کو اٹھا تو بلی پہاڑیوں کی طرف بھاگ گئی۔ انہی پہاڑیوں میں سے ایک چیتا گزر رہا تھا۔ اس کی نظر بلی پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر ٹھٹکا، یعنی ایک دم سے چونکا کہ بلی کا جسم اس سے خاصا ملتا جلتا ہے، مگر قیافے سے یعنی اندازے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈر رہی ہے اور بھاگ جانا چاہتی ہے۔ چیتے نے بلی کو آواز دی، ارے نازو ذرا رک جا، میں تجھے دیکھوں تو صحیح۔ بلی بولی، میاؤں۔ چیتا بولا، آہا، ذرا اس کی نازک آواز تو دیکھو، میں سوچتا ہوں کہیں تو ہمارے خاندان سے تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو تیرے بال اور موٹی گردن کیا ہوئی؟ تجھ میں بولنے کی ہمت کیوں نہیں؟ ڈر کیوں رہی ہے؟ اور اس قدر زار و نزار اور غمگین کیوں نظر آتی ہے؟ زار و نزار یعنی کمزور، اور غمگین کیوں نظر آ رہی ہے؟ ہمارے خاندان کے افراد تو اس کے برعکس بہت سخت اور پرہیبت نظر آنا چاہیے، یعنی کہ اس کا الٹ ہوتے ہیں وہ۔ جب بلی کو یہ احساس ہوا کہ کوئی تو ایسا ہے جو اس سے ہمدردی کے دو بول بول کر اس کی دلجوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ رک گئی۔ اس نے غم اور دکھ کے زیر اثر سرد آہ بھری، یعنی بڑی دکھی انداز میں اس نے ایک آہ بھری اور رو رو کر کہنے لگی، تمہیں کیا معلوم کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ چیتا اس کی دلجوئی کرنے لگا، یعنی اس سے ہمدردی کرنے لگا اور بولا، بس اب رو نہیں، رونا دھونا دودھ پیتے بچوں کا شیوا ہے۔ شیوا مطلب طریقہ۔ بتا کس مصیبت میں ہے؟ کیا تیرا کوئی ایسا قوی دشمن ہے جس پر تیرا زور نہیں چلتا؟ بلی بولی، تمہیں معلوم نہیں کہ کتا ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے ڈر سے بھاگتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں تو جو تکلیف اور اذیت ہے اپنے دوستوں کے ہاتھ سے ہے۔ چیتا بولا، اچھا تو تیرا دوست کون ہے؟ بلی بولی، انسان۔ چیتا بولا، انسان؟ انسان کس طرح کی مخلوق ہے؟ میں نے اب تک اس کا نام نہیں سنا تھا، آخر تم نے انسان سے دوستی کس لیے کر رکھی ہے؟ بلی بولی، اب کیا کہوں میاں چیتے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم جنگل کو چھوڑ کر پالتو جانور بن چکے ہیں۔ دیہاتوں اور شہروں میں پناہ لینے کے بعد ہم انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن یہ آدم زادے بڑے وحشی ہیں۔ ان کی دوستی اور دشمنی حد و حساب یعنی کہ اندازے سے بالکل باہر ہے۔ ایک روز ہمیں گھر لے جاتے ہیں تاکہ چوہے پکڑیں، لیکن جب چوہا نظر نہ آئے اور ہم کھانے کے لیے کوئی اور چیز اٹھا لیں تو ماتھے پر آنکھیں رکھ لیتے ہیں۔ انڈرلائن کر لیجئے، ماتھے پر آنکھیں رکھ لینے کا مطلب ہے فوراً انداز بدل جانا۔ مزید یہ کہ ان کے بچے ہمارے بچوں کو تنگ کرتے ہیں۔ جب ہمارے بچے ہو جائیں ہمیں کسی گھر میں بھی سکون کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں، ان کے دل میں رحم و انصاف کا گزر نہیں۔ ہم ان آدم زادوں کے ہاتھوں سخت پریشانی میں ہیں۔ یقین کرو اگر تم چیتے سوئے اتفاق یعنی اتفاق سے انسان کے چنگل میں پھنس جاتے تو ہم سے زیادہ بدقسمتی تمہارے حصے میں آتی۔ چیتا بولا، تمہاری باتوں سے اندازہ ہوا کہ قصور تم لوگوں کا اپنا ہے، کہ تم نے گدائی کی عادت ڈال لی ہے۔ گدائی مطلب مانگنے کی، ورنہ انسان کیا، انسان کا دادا بھی ہو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی مجھے اذیت کیوں نہیں پہنچاتا؟ اگر میں تیری جگہ ہوتا اور کوئی مجھ پر اپنی بڑائی کا رعب جماتا تو میں اس کے سر سے کھال کھینچ لیتا۔ خیر اب جب تک تو میرے ساتھ ہے غم نہ کھا۔ کیا تو مجھے آدم زادے کا پتہ بتا سکتی ہے تاکہ میں اس سے اس کے کیے کی سزا دے سکوں اور اس سے تیرا انتقام لے سکوں؟ بلی بولی، یقیناً میں اس کی نشاندہی کر سکتی ہوں، یعنی میں تمہیں بتا سکتی ہوں، لیکن آدم زاد بڑا خطرناک ہے، کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ چیتا بولا، ان باتوں کو چھوڑ، آگے چل اور آدم زاد کی جنس کی نشاندہی کر، یعنی کہ مجھے بتا کہ وہ کون ہے اس کے اندر سے، تاکہ میں اس کا قصہ تمام کر سکوں، یعنی میں اسے مار دوں۔ بلی بولی، آؤ چلیں، لیکن اپنا خوب خیال رکھنا،
اب بلی آگے آگے اور چیتا اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ چلتے گئے تا ایک کھیت کے نزدیک جا پہنچے، جہاں ایک دہقانی آدمی ایک درخت کی شاخیں تراش رہا تھا۔ بلی چیتے کو اس دہقانی کے نزدیک لے آئی اور کہنے لگی، یہی ہے آدم ذات۔ یہ کہہ کر خود ڈرتی کانپتی ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ چیتا غرایا اور دہقانی سے گویا ہوا، یعنی اس سے بات کرنے لگا۔ اے بدبخت، کیا تو نے اپنا نام آدمی ذات رکھا ہے؟ تو ہی ہے جس نے میرے ان ہم جنسوں کو قید اور ذلیل کر رکھا۔ ہم جنسوں یعنی کہ میری قوم کے لوگوں کو۔ دہقانی بولا، ہاں میں ہی ہوں، کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ چیتا بولا، تم لوگوں کو کیا حق حاصل ہے کہ بلیوں پر اپنی بڑائی کا رعب جماؤ، ان کے ساتھ ناانصافی کرو؟ دہقانی بولا، بڑائی ہمارا حق ہے، ہمارے پاس فکر ہے، عقل رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، ہمارے حواس قائم ہیں۔ بلی بیچاری تو کسی شمار و قطار میں نہیں۔ ہم تمام حیوانات کو مطیع یعنی اپنا فرما بردار اور غلام بنانے کی سکت رکھتے ہیں، یعنی طاقت رکھتے ہیں۔ خواہ بلی ہو، خواہ چیتا ہو، ہاتھی ہو، جو کوئی بھی ہو، لیکن یاد رکھو ہم بے انصاف نہیں ہیں اور بلا وجہ ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ چیتا بولا، بڑا مغرور لگتا ہے، اگر تو صحیح کہتا ہے تو اسی وقت میرے مقابل آ،